وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ بقرہ میں مختلف جگہوں پر ایمان کی کہیں اجمالی کہیں تفصیلی وضاحت آئی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں ایمان کا جو اجمالی مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ حاوی ہے، یعنی ساری تعریفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، جامع اور مانع تعریف۔ تو ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسے ہی جیسے کہ آپ لوگ ایمان لائے ہو۔ اور اس آیت مبارکہ کے اول مخاطب تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ پر آیت اتر رہی ہے، اور پھر اولین مخاطبین حضرات صحابہ کرام ہیں۔ تو آیت کا مطلب یہ بنا کہ اگر یہ لوگ ایسے ہی ایمان لائیں جیسے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں گے، یعنی تب یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ واقعتاً راہ راست پر ہیں۔ اور یہ اس لیے معیار بنا دیا گیا کہ مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم بھی صحیح دین پر ہیں۔ یہود بھی کہتے تھے کہ ہم اصحاب الایمان ہیں اور ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم کتابوں کو ماننے والے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ نصارہ بھی کہتے تھے کہ ہم درست ہیں، ہمارا ایمان ٹھیک ہے۔ تو سب کو ایک ہی جواب دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کا ایمان بنا دیا گیا معیار، کہ اس معیار پر پرکھ لو اپنے ایمان کو، اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی فرق ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان سب کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور آج کے لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر آج کے دور میں، آج کے زمانے میں کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ معیار موجود ہے، اس کے مطابق پرکھ لو۔ اب بعض مشرکین وہ فرشتوں کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی فرشتے نہیں ہیں، اور بعض وہ اتنا اعتقاد کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہہ دیتے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں سے بعض گروہوں نے تو انبیاء کرام کو شہید کیا، اور بعضوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی چیزیں آج بھی دیکھ لیں کہ بعض لوگ تو حسن اعتقاد میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ خدا بنا لیتے ہیں کچھ لوگوں کو، اور باقاعدہ سجدے کرتے ہیں، قبروں کو سجدے کر رہے ہیں، زندہ لوگوں کو سجدے کر رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ایسا کبھی؟ ویڈیوز تو بھری پڑی ہیں، اور کھلی آنکھوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے لوگ شرک کرتے ہیں، کیسے لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور کچھ اتنا مخالفت میں جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک کو بھی رگڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ساری غلط ہے، یہ سارے بابے ہیں، یہ بابوں کا دین۔ حالانکہ بابے کو بابا ماننا ہی تب ہے کہ وہ جب خود ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس دین پر نہ ہوتا کہ جس کو ہم مان رہے ہیں، یا ویسے ہی نہ مانتا، تو اس کو بابا کیوں مانتے، اس کو یہ حیثیت کیوں دیتے، اس کو عزت کیوں دیتے؟ تو سب کے لیے ایک معیار بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان سے آگے بڑھانا یا ان کی شان میں کمی کرنا، یہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننا، اور بعد میں بھی نبوت کو جاری رکھنا، اور ذلی اور بروزی نبی کے دعوے کرنا، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔
اور جن چیزوں کا ظاہر حضرات صحابہ کرام نے ماننا ہے اس کا ظاہر نہ ماننا، اس میں تعویلیں کرنا، اس میں بھی ایک طبقہ موجود ہے نا، جس میں سر سید احمد خان بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ جنت سے مراد یہ باغات اور چشمے اور یہ نہیں ہے، بس ایک خوشی کا نام ہے، بس انسان کو جو خوشی ملتی ہے نا تو بس یہی جنت سے مراد ہے، اور جہنم سے مراد کوئی ایسا گڑھا اور اس کے اندر آگ کا دہکنا اور پھر فرشتوں کو وہاں پکڑ کے سزائیں دینا، یہ مراد نہیں ہے۔ جہنم سے مراد ہے تکلیف کا ہونا، تو یہ دنیا میں جو تکلیفیں آ رہی ہیں نا، جہنم سے یہی مراد ہے۔ اس قسم کی تعویلیں، مطلب اس کی ظاہری شکل مراد نہیں ہے، اس کے ایک اور باطنی معنی مراد ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جنت کا بھی رد ہو جاتا ہے، جہنم کا بھی رد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے اعتقادات کے اندر وہ لوگ بدل کرنا تعویلیں کرتے ہیں، تو یہ سارے لوگوں کے اوپر بھی رد ہو گیا کہ ہم تو جنت اور جہنم کو ویسا مانتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا اور حضرات صحابہ کرام نے مانا۔ تمہاری تعویلیں تمہارے منہ پر، ٹھیک ہے، اپنی جیب میں رکھو، ہمیں ان تعویلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ذلی نبی ہیں، بروزی نبی ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے خاتم النبیین کا جو معنی سمجھا اور بیان کیا، ہم بھی وہی مانتے اور بیان کرتے ہیں، اس سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے۔ سرے منہ تو سمجھتے ہیں نا، منہ کہتے ہیں فارسی میں بال کو، اور سرے منہ یعنی اس کا سر اور کونا، یعنی بال کا جو ایک بالکل چھوٹا سا کونا ہوتا ہے نا، کنارہ، اتنا بھی ہم ان اعتقادات سے انحراف نہیں کرتے، ان کو نہیں چھوڑتے اور اپنی طرف سے نئے نہیں بناتے۔ تو یہ ہے، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ کے اندر یا پورے قرآن میں مختلف الفاظ سے ایمان کی تشریح کی گئی ہے، لیکن یہ جو معنی ہے یہ کمال درجے کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ سارے مفہومات پر حاوی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ، پھر اگر یہ ایمان لائے ایسے ہی جیسے کہ آپ لوگ ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت پر آ جائیں گے، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو در حقیقت یہ لوگ دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ آپ کی حمایت میں ان سب سے نمٹ لے گا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، جیسے کہ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ عَنِ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بالکل ایسے ہی مفہوم یہاں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور ہر بات کا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اے ایمان والو تم یوں کہہ دو ہم پر اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا۔ یہ اصل میں رنگ چڑھانے کی اصطلاح بیان کی گئی ہے، عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہ بپتسمہ کا لفظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص عیسائی ہوتا تھا تو وہ اس کو ایک رنگین پانی کے اندر غسل دیتے تھے، جب غسل دے دیا تو وہ کہتے تھے اب اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ اسی طرح ان کے ہاں کوئی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو اس کو ختنے نہیں کرواتے تھے، ان کے ہاں صفائی ستھرائی یہ تھی کہ اس کو زرد پانی میں غوطہ دے دو، نہلا دو۔ وہ کہتے تھے بس ہر جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ گناہوں کے اندر آتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس پانی میں غسل پا جاتا ہے تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اب یہ ساری زندگی پاک صاف رہے گا اور عیسائی رہے گا۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون سا رنگ ہے؟ یہ تو پانی کا رنگ ہے، جو دوبارہ صاف پانی ڈالو گے تو دھل گیا، ختم ہو گیا۔ رنگ تو وہ ہے جو اسلام چڑھاتا ہے کہ باطنی اعتبار سے بھی اعتقادات کی جو گندگیاں ہیں ان کو دھو ڈالتا ہے، نجاستیں دھو ڈالتا ہے، شرک ختم، وحدہ لا شریک مانو اللہ کو، رسومات ختم، بدعات ختم، خرافات ختم۔ اسلام رنگ چڑھاتا ہے اور ظاہری طور پر بھی اسلام ایک چہرہ دیتا ہے، ایک شکل و صورت دیتا ہے، ایک لباس دیتا ہے، ایک کردار دیتا ہے، ایک گفتار دیتا ہے، اخلاق دیتا ہے۔
پوری ایک معاشرت سکھاتا ہے، تو رنگ تو اسلام کا ہے، یہ تمہارا کون سا رنگ؟ صبغۃ اللہ، اے ایمان والو مسلمانوں کہہ دو اللہ نے ہم پر رنگ چڑھایا ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کون ہے رنگ چڑھانے والا، ونحن لہ عابدون، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لہذا اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے اوپر اسلام کا رنگ نظر آنا چاہیے، دور سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، فیصلہ کرنا آسان ہو، کہیں بندہ کشمکش میں نہ پڑ جائے کہ یہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچیں نا کہ یہاں تو سب ہم جانتے ہیں اور یہاں مسلمان ہی رہتے ہیں، اگر کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں مسلمان بھی رہتے ہوں، عیسائی بھی رہتے ہوں، سکھ بھی رہتے ہوں، ہندو بھی رہتے ہوں، ہر طبقے کا آدمی ہو، تو وہاں اگر ہم یہی چہرہ مہرہ لے کر چلے جائیں تو کیسے فیصلہ ہوگا؟ کون کیسے فیصلہ کرے گا کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ بغیر پوچھے کہ وہ تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو مسلمان تو وہ ہے کہ اس کے اوپر جیسے رنگ نظر آتا ہے نا، اب دیکھیں جو ہم نے کپڑے پہنے میں رنگ نظر آ رہا ہے نہیں یار، دور سے نظر آ رہا ہے، یوں اسلام کا رنگ ہمارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچاننے سے انکار کریں۔ اس لیے رنگ نظر آنا چاہیے اسلام کا، یہ اللہ کا چڑھایا ہوا رنگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔